واقعی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اینڈ کمپلیننگ کرنے کے علاوہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں تو گو آن www.azmaleishan.com/challenge اینڈ وہ تمام چیلنجز جن کا ہم کو سامنا ہے آئیے مل کے ان کا ڈٹ کر سامنا کرتے ہیں, ان کا مقابلہ کرتے ہیں اینڈ ان سے نجات پاتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. پلیز اسٹے ود اس. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. ویلکم بیک ٹو دا شو. دس از عزمِ عالیشان بہتر پاکستان. اس وقت میرے پاس آپ لوگوں کے لیے ایک ویب سائٹ اسٹوری ہے. ہماری ویب سائٹ پلیز ڈو چیک اٹ آؤٹ www.azmaleishan.com. جو اسٹوری ہے وہ بیسکلی لاہور کے دو دوستوں کے بارے میں ہے. دیٹ از احسن مسعود اینڈ طلال مسعود. لاہور کے اندر کلنگز اینڈ ڈنگی اینڈ یہ اینڈ وہ کافی ساری وہاں پر کہانیاں ایکٹیویٹی چلتی رہتی ہے. تو دیر از اے لاٹ آف نیڈ فار بلڈ ڈونرز نہیں ملتے ہیں, بلڈ سیکرز بہت ہوتے ہیں. تو کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ ان دو دوستوں نے کیا کیا, ان دونوں نے ایک ویب سائٹ بنائی دیٹ از savelife.pk اینڈ اٹ از این انٹرنیٹ اینڈ SMS بیسڈ سروس. آپ وہاں پہ اپنا ڈیٹا انٹر کر دیں اپنے ایریا اور سٹی کے حساب سے اینڈ دین دے کانٹیکٹ یو اگر وہاں پر آس پاس میں کسی کو بلڈ چاہیے یا سم تھنگ لائک دیٹ. تو اٹس اے ونڈر ایبسلیوٹلی, اسنٹ اٹ؟ ٹیکنالوجی کا بڑا زبردست یوز ہو رہا ہے لیزا. اور ہمیں اس وقت جیسے کہ ملک کو آپ کی ضرورت ہے, اسی طرح عزمِ عالیشان نے ایک انیشیٹو لیا ہے کال چیلنج ہے پاکستانی, جس کے اندر والنٹیئرس کی ضرورت ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی طرح سے چھوٹے سے چھوٹے طریقے سے بھی اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پلیز والنٹیئر کریں آن www.azmaleishan.com/challenge. And this is good. ایک تو یہ اور دوسرا والنٹیئرس کی بھی ایک آرگنائزیشن بنی ہے where if they need volunteers they can activate people. Yeah, it's assigned area codes and stuff like that. So it's amazing. Please do sign up on savelife.pk and save lives. اور ٹیکنالوجی اور ڈیٹا پہ آپ لوگوں نے بڑا کام کرنا ہے. اس کی طرف میں آتا ہوں. ایک سوال ہے شاید پیچھے. جی بیٹا. I have visited many times in Indus Hospital. پر سر ایک چھوٹی سی مجھے چیز ڈسٹرب کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ سب چیزیں پرفیکٹ ہیں بٹ ڈسٹرب یہ کرتا ہے کہ وہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو رپورٹس نہیں دی جاتی ہے, نہ ان کو گائڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ ڈیزیز ہے. تو سر اس کا کوئی اسٹریٹجی ہے اس کی؟ اوکے, انفارمیشن ڈیٹیل میں نہیں مل رہی. اس کی وجہ جو رپورٹس ان کو رپورٹس بتا دی جاتی ہیں, جو ان کے ہاتھ میں رپورٹ نہ دینے کی وجہ ایک خاص ہے. وہ یہ ہے کہ جو ہمارے آتے ہیں مریض, اگر ہم ان کو سارا ان کا علاج ہم خود ہی کرتے ہیں جو آتے ہیں, اگر ہمیں ان کو کہیں اور بھیجنا ہو تو پھر ہم ان کی پوری ڈیٹیل میں چیزیں کر کے دیتے ہیں. اب جیسے بیچ میں جب ڈینگی وغیرہ کا سیزن تھا تو ان کو جو تھی رپورٹ ان کو بتا دی جاتی تھی کہ کیا ہے. جو ہم نہیں چاہتے وہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ ایک ڈاکٹر صاحب انہیں باہر دیکھیں, ان سے ایک بڑی سی فیس لیں, پھر کہیں جاؤ انڈس ہاسپٹل میں ٹیسٹ کرا لو, اور ہم ٹیسٹ کریں مفت, وہ اس کی رپورٹ لے کے انہی ڈاکٹر صاحب کے پاس واپس جا کے میٹر آن کر دیں. اچھا, یہ نہایت خوفناک قسم کے سیفٹی وہ نیٹ بنایا ہوا ہے. اس میں ہوتی ہوگی انٹرسٹنگ پوائنٹ. ہم سب دسے ہوئے ہیں نا ان چیزوں کے. مطلب مفت کی لیب نہیں بننا چاہتے آپ. فار somebody else's meter. بالکل ٹھیک ہے, گڈ پوائنٹ. اچھا, جو آپ لوگوں کی ایک آپ سے وہ ہم نے یہ پلیج بھی سائن کروانا ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ سے بات بھی کرتے رہیں گے. یہ جو فیسلٹیز ہیں آپ کی, میں نے ذاتی طور پر دیکھا کہ آپ کو بڑا ایکسٹینسو ڈیٹا ہے. ٹیوبرکلوسس کا آپ نے مجھے گراف شراف دکھایا ہے, GPS ریلیٹڈ ہیں آپ کے ڈیٹا, لوکیشن ہے آپ کو پتہ ہے, سب کچھ ہے. اس کی تھوڑی ڈاکٹر صاحب روشنی ڈالیے. دیکھیں, ہم نے ایک انفارچونیٹلی پاکستان میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے, اور ہمارے یہاں جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, پلاننگ ہوتی ہے نا, وہ رات کو کوئی خواب دیکھتا ہے کہ جی یہ کرنا ہے. اب اس کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, بس شروع ہو جائیں گے. صاف پینا ضرورت تو ہوتی ہے لیکن وہ دوسری خیر اس طرف نہیں جاتے. ٹھیک, اس طرف نہ جائیں. لیکن اس لیے ہم نے یہ کہا کہ پہلے ہم کو اپنا ڈیٹا بنا لیں. جی, کیونکہ ڈیٹا بنا کے آپ کو پتہ تو لگے کیا ضرورت ہے. میں کرنگی کے علاقے میں ہم نے پورے ایک ایک گھر کو میپ کیا GPS اس کے ساتھ. گوگل ارتھ کے اوپر ہماری لیئرز بنی ہوئی ہیں, ہر گھر کو نمبر کیا ہوا ہے, وہاں کیا پاپولیشن ہے, وہاں ڈیزیز پیٹرن ہم دیکھ رہے ہیں. کیونکہ اب جو ہم نے ایکسپینشن کرنی ہے, جو پلاننگ کرنی ہے, تو ہم کو ضرورت کیا ہے وہاں پر پتہ لگے. ہم بنا لیں ہیپیٹائٹس کا وارڈ چاہیے آپ کو, ٹیوبرکلوسس کا, یا بچوں کے لیے کتنا چاہیے, پاپولیشن اسٹیٹا کتنا ہے, بچوں کے کتنے چاہیے ہوں گے, بڑوں کے کتنے چاہیے ہوں گے, کس قسم کی ڈیزیز پیٹرن ہے. اور دیکھیں, یہ اسپتال انڈس جیسے ہاسپٹل اگر ہم اسی طرح بناتے رہیں تو ہر محلے میں بننے ضرورت پڑے گی. بالکل ٹھیک. اصل کام یہ ہے کہ ہم کو پریونشن کرنا ہے. جیسے
ہمیشہ کہاوت ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. بے شک. ٹھیک ہے, وہ اگر ہم نے کر لیا نا تو ہاسپٹل بند ہونے شروع ہوں گے. ہالینڈ میں ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ہاسپٹل پورا لے لے, اٹھا لے, کیونکہ ہاسپٹل بند ہو رہے ہیں وہاں پر. ویری انٹرسٹنگ. تو آپ کو پریونشن پہ کام کرنا, اور اس کے لیے آپ کو ڈیٹا ہونا ضروری ہے کہ پاپولیشن کتنی ہے, بٹ یہ کتنا ہے, ڈیزیز پیٹرن کتنا ہے, اس کے لیے. اور ٹیوبرکلوسس کا ہم نے کر کے, اور اس جب ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا, دیکھیں انٹرنیشنل فنڈنگ بھی موجود ہوتی ہے, وہ دیکھتے ہیں آپ کی کیپیسٹی کیا ہے. ہم نے یہ شو کر کے دیا ہماری کیپیسٹی ہے, تو آج ہم صرف پاکستان میں نہیں, ہم اس سسٹمز کو تاجکستان میں, نیپال میں, میانمار میں, انڈونیشیا میں, یہ ہماری ٹیمیں جا کے امپلیمنٹ کر رہی ہیں, ان کی کیپیسٹی بلڈ کر رہی ہیں. فینٹاسٹک. اور سب آگے کا کیا کہہ رہا تھا وہ بتائیے. خان صاحب آئیے آپ سے میں دستر کام. جی سر فرمائیے. دیکھیں ہسپتال ابھی ہمارا چھوٹا ہے, 150 بیڈ کا ہے, اس کو انشاءاللہ بڑھا کے 700 بیڈ 750 بیڈ کا بنائیں گے, مگر وہاں پہ رکیں گے نہیں, کیونکہ ہمارا ایک کمیونٹی میں انوالومنٹ بہت ہے. ہم اس میں بھی جا کے چھوٹے کلینکس بنانا اور تمام چیزیں کریں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس صنف میں بھی دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ ایک کمی ہے کسی نہ کسی چیز کی, اگر ہمارے پاس اچھے ڈاکٹر ہیں, اچھے اسٹوڈنٹس ہیں, تو پھر اس ڈائریکشن میں بھی جانے کی ضرورت ہے کہ آگے آنے والی نسلوں کی تیاری بھی کرنی ہے. کہ میں اور باری یہاں پہ آج بیٹھے ہیں, 10 سال بعد ہمارے پیچھے ایک پوری ٹیم تیار ہونی چاہیے جو آٹومیٹکلی ہمیں, یہ کوئی پرسنل نہیں ہے, یہ میرا نہیں ہے, ان کا نہیں ہے کہ ہم اس کو ہمیشہ کے لیے لے کے بیٹھے رہیں گے. ہمیں یہاں پہ کر کے آگے جا کے اور چیزیں کرنی ہے, دوسرے آتے رہیں. تو یہ سب ایسے لوگوں کی ٹیمیں